السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بتلاتے ہیں اذان کی ابتدا۔ شروع میں اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کی تعداد بہت کم تھی دوستو، تو آہستہ آہستہ جب صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی، چونکہ جب تعداد تھوڑی تھی تو اس وقت اذان یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ اور جب دوستو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس وقت پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد زیادہ ہے، تو اب ان کو اکٹھا کرنے کی کوئی صورت بنائی ہے کہ کیسے ان کو ایک ہی وقت میں جمع کر کے نماز کی ادائیگی کی جا سکے۔ تو اس وجہ سے پھر ضرورت پیش آئی کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا جائے۔ تو دوستو، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے مشورہ کیا، تو صحابہ کی مختلف رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ جی ایک جھنڈا جو ہے پرچم لہرا دیا جائے اور ان کو دیکھ کر لوگ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف آنے لگیں گے، تو ہم اکٹھے مل کر یعنی جب جھنڈا پرچم بلند ہوگا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کسی نے کہا جی ناقوس جو ہے وہ بنایا جائے یا بجایا جائے، تو فرمایا اللہ کے نبی کو پرچم والی رائے بھی پسند نہ آئی اور اسی طرح جو ہے وہ ناقوس والی رائے بھی پسند نہ آئی۔ کسی نے کہا جی آگ جلائی جائے کہ جب آگ جلے گی تو لوگ اس کو دیکھ کر مسجد میں جمع ہو جائیں گے اور پھر اکٹھی ہو کر نماز پڑھ لیں گے۔ تو اسی طرح مختلف آراء آئی، لیکن سب آراء جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے دے دی تو اللہ کے نبی نے کسی رائے پر بھی فیصلہ نہیں فرمایا اور پسند نہیں آئی، حتیٰ کہ مجلس دوستو برخاست ہو گئی اور صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اللہ کے نبی بھی چلے گئے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ کون سی ایسی صورت کی جائے کہ جس سے دوستو یعنی لوگوں کو جمع کیا جائے۔ تو ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک صحابی تھے، تو یہ بھی اسی فکر میں تھے کہ کون سی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ ان کو یہ فکر اللہ کے نبی کی جو فکر تھی کہ صحابہ کو کرام کو جمع کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت بنائی جائے، تو وہ کون سی صورت ہو۔ تو اس طرح عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ فکر ان کے ذہن پر سوار ہو گئی، تو یہ اسی فکر کو لے کر سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب میں جو ہے یہ اذان کے کلمات ان کو سنوائے گئے۔ تو یہ جب بیدار ہوئے تو بیدار ہوتے ہی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ مجھے خواب میں یہ کلمات سنائے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پسند بھی آئے۔ تو دوستو اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ ان کو بھی اس طرح کے یہ جو کلمات ہیں اذان کے اللہ اکبر الی آخر یعنی آخر تک جتنی بھی اذان آج پڑھی جاتی ہے، یہ کلمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خواب میں یہ الفاظ سنے، تو لیکن انہوں نے اپنے خواب کو چھپایا، اور 20 دن کے بعد یعنی وہ جب عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب اپنا بتلایا، تو اس کے 20 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ اپنا خواب سنایا، یا رسول اللہ یہ کلمات مجھے بھی خواب میں سنائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر آپ کو کس چیز نے روکا اس خواب کو بیان کرنے سے، چونکہ آپ کو پہلے خواب آ چکا تھا تو آپ نے کیوں بیان نہیں فرمایا؟ تو فرمایا میں اس لیے چپ ہو گیا چونکہ ایک صحابی رسول پہلے یہ خواب بتلا چکے۔ تو اللہ کی شان دوستو، اللہ کے نبی کو یہ جو ہے جو خواب میں اذان سنائی گئی یہ کلمات پسند آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال جاؤ عبداللہ بن زید جس طرح کلمات تمہیں کہتے جائیں ویسی طرح وہ کلمات کہہ کر اذان دو۔ تو دوستو اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں دوستو 4 مؤذن
4 مؤذن ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں اذان دینے کی ان کو سعادت حاصل ہوئی۔ ان میں سے پہلا مؤذن جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اذان کی دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سفر حضر میں جہاں بھی جب وہ مؤذن رہے تو سفر میں بھی حضر میں بھی، یعنی گھر میں تھے تب اور سفر میں جاتے تو اذان کی جو ڈیوٹی تھی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے مؤذن جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے دوستوں مؤذن اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ یہ بچے تھے تو یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچوں کے پاس کھڑے تھے ابو محذورہ، تو بچوں کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی جو اذان ہے نا، جو حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے، ان کے الفاظ دہرا کر بچوں کو ہنسا رہے تھے۔ جیسے بچے بچوں کو باتیں سناتے ہیں تو اسی طرح یہ وہ الفاظ، چونکہ اس وقت یہ نئے تھے تو ان کو عجیب لگتے تھے، تو یہ وہی کلمات جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں پڑھا کرتے تھے وہ بچوں کو پڑھ کر ان کو ہنسا رہے تھے، اور بچے آگے سے ہنس رہے تھے۔ تو یہ ان کا یہ موضوع چل رہا تھا کہ ادھر سے اتفاقاً اللہ کے نبی پاس سے گزرے، تو جب اللہ کے نبی پاس سے گزرے تو ان کے قریب آئے تو باقی سب بچے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے، ابو محذورہ کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی نے وہ الفاظ سنے جو ابو محذورہ ان کو سنا رہے تھے، فرمایا تو اللہ کے نبی نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کے بالوں سے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ ابو محذورہ، وہ جو کلمات تم ان کو سنا رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ تو پہلے یہ جھج کے تھوڑے سے شرمائے، تو پھر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ ابو محذورہ مجھے وہ کلمات سناؤ جو تم بچوں کو سنا رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات سنائے، تو جب وہ سارے کلمات سنا دیے تو اس کے بعد پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ سے کہا کہ جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو ابو محذورہ کہنے لگے کہ میں کہاں جاؤں، اب تو جہاں آپ جائیں گے میں وہاں جاؤں۔ تو اللہ کی شان کے اس کے بعد سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی یعنی وقت گزارنے لگے۔ تو لوگوں نے یہاں دوستو علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی کافر غیر مسلم قصداً اذان کہہ دے تو اس قصداً اذان کہنے سے اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا، چونکہ اس کے اندر جو کہ کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہی اقرار ہے، اور اذان کے اندر بھی وہی اقرار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ تو امت پر ان فقہا کا عظیم احسان ہے کہ جن فقہا نے امت پر یعنی اس طرح کے عجیب قسم کے مسائل امت کے سامنے چٹنی کی طرح دوستو بنا کر پیش کر دیے، لا کر پیش کر دیے، نکال کر پیش کر دیے۔ دوستو ایک بات یاد رہے کہ جتنے بھی فقہا ہیں یہ فقہا جو ہیں یہ مسائل بناتے نہیں ہیں بلکہ بتاتے ہیں۔ بنانا اور چیز ہوتی ہے، بتانا اور چیز ہوتا ہے۔ بنانا وہ ہوتا ہے جو چیز پہلے موجود نہ ہو اس کو بنایا جاتا ہے، اور بتانا وہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے ہو لیکن کسی کو پتہ نہ ہو تو اس وہاں سے ڈھونڈ کر یا وہاں سے پڑھ کر کسی کو بتا دی جائے۔ تو یہ علماء جتنے بھی فقہاء کرام ہیں تو انہوں نے امت پر ایک عظیم احسان کیا کہ لوگوں کے سامنے جتنے بھی مسائل تھے وہ لوگوں کو بتلا کر ایک جگہ جمع کر کے لوگ امت کے سامنے پیش کر دیے، جس سے آج امت انتہائی آسانی کے اندر ان مسائل پر عمل کر کے اپنے دین کو یعنی اپنے دین کے اوپر چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑے اللہ والے وہ فرماتے ہیں، ابن داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں کے لیے خصوصی دعا کیا کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 6 لاکھ مسائل جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس امت کے لیے چٹنی بنا کر، دوسرے لفظوں میں حلوہ بنا کر امت کے سامنے رکھ دی۔ 6 لاکھ مسائل دوستو،
کو اتنا بڑی کون دوستو اتنی محنت کر سکتے ہیں؟ 6 لاکھ مسائل امت کے لیے آسان کر کے ان کے سامنے رکھ دیں، جس پر آج امت چل رہی ہے۔ تو دوستو اس لحاظ سے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں۔ تو دوسرے تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت ہوگی۔ تو لکھا ہے علماء نے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے سر سے بالوں کو پکڑا تھا، تو ابو محذورہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ ساری زندگی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بال جہاں سے آپ نے پکڑا تھا وہ کٹوائے نہیں۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ کٹواتے کیوں نہیں؟ فرمایا یہ بال وہ ہیں جن کو میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، تو میں ان کو ساری زندگی کٹواؤں گا نہیں۔ تو وہ بال انہوں نے وہیں چھوڑ دیے جن کو اللہ کے نبی نے پکڑا تھا، کٹواتے نہیں تھے۔ تو یہ 2 صحابی، ایک پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی، دوسرے ابو محذورہ، اور تیسرے دوستو صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں اذان دینے کی شہادت حاصل کی، وہ سعد بن قرظ قاف را ضا، سعد بن قرظ، یہ تیسرے صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں اذان دینے کی سعادت حاصل کی۔ اور اسی طرح چوتھے مؤذن جو دوستو ہے وہ ہے عمر بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں یعنی موجودگی میں اذان دینے کی سعادت حاصل کی۔ تو دوستو اذان بہت بڑی چیز ہے اور ایک یعنی دعوت ہے، اور اس کو دینے کی انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور اذان سیکھنی بھی چاہیے، اور دوستو اذان کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اذان دینے کی، اذان سننے کی اور اذان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔